ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر آباد حملے کی JIT کے 4 اراکین کے خلاف رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل کی محکمہ داخلہ سے کارروائی کی سفارش۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے چاروں افسران نے جان بوجھ کر کیس خراب کیا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ سازش نہیں ہوئی۔ لگ ایسا رہا ہے چاروں اراکین نہ صرف گمراہ کر رہے تھے بلکہ تعصب بھی رکھتے ہیں۔ JIT کے ممبرز نے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں۔ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف؟ چھوڑے عمران خان ہے، پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر۔ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، جو JIT بن رہی ہے اس کو سیبوٹیج کیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انصاف نہ ملے۔ خان حملہ، JIT کے 4 ارکان متعصب قرار، موبائل فون ضبط کرنے اور قانونی کارروائی کی سفارش۔ پروسیکیوٹر جنرل کی انکوائری رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے چاروں افسروں نے جان بوجھ کر کیس خراب کیا۔ کنوینر کے خلاف خط حقائق کے منافی ہے۔ کنوینر نے ارکان کو کئی خط لکھے کہ ملزموں کا موبائل ڈیٹا، CDR اور DVR اکٹھا کریں، لیکن یہ کام نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ کہنا درست نہیں کہ سازش نہیں ہوئی اور کوئی سیاسی شخصیت ملوث نہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف نفرت انگیز بیانوں کی انکوائری مکمل ہی نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا جو مواد جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ نے عمران خان کے خلاف دکھایا وہی ملزم کے موبائل سے ملا۔ لگ ایسا رہا ہے چاروں ارکان نہ صرف گمراہ کر رہے تھے بلکہ تعصب بھی رکھتے تھے۔ JIT کے 3 ارکان RPO خرم علی، SP نصیب اللہ، AIG احسان اللہ چوہان انکوائری کے لیے پیش ہی نہیں ہوئے۔ انحرافی خط کنوینر کو نہیں بلکہ محکمہ داخلہ کو دیا گیا اور پہلے سے سوشل میڈیا پر چلتا رہا۔ پروسیکیوٹر جنرل خلیق الزماں نے اپنی رپورٹ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو جمع کرا دی۔ کہا گیا ہے کافی ثبوت مل گئے ہیں، کارروائی ہوئی تو ارکان کو 3 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں جمہوریت ہے نہ انسانی حقوق، لوگوں کو آج پرامن احتجاج سے بھی محروم کریں گے تو کیا رہ جائے گا؟ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب، کہا سروے کے مطابق 70% نوجوان یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، عوامی مسائل پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ پچھلے 6-7 سال میں پاناما اور توشہ خانہ ہی مسئلہ رہ گیا ہے۔ PDM نے باتوں سے امید جگائی، اپنی سیاست سے مایوس کیا۔ ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جس میں ہم نے اس ملک کے شہریوں کو اس ملک سے دور کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ ہم سری لنکا نہیں ہے، یہاں پر اس ملک میں ایتھنک اور ریلیجس ڈیوائیڈز اتنی ہیں، فالٹ لائنز اتنی ہیں، مکمل سوسائٹی کا بریک ڈاؤن ہوگا۔ ہم اس بریک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑے۔ بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں کوئی سیاسی جماعت اگر دلچسپی رکھتی ہے، اس میں کتنا مشکل ہے۔ 12 منٹ میں ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے قانون پر قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آج یہاں مقرر کے بعد مقرر نے PDM کی پالیٹکس سے ہوپ کا بھی ذکر کیا، ان سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر کیا۔ اس طرح انہوں نے درست باتیں کر کے اس ملک میں امید بھی جگائی، اس طرح انہوں نے غلط پالیٹکس کر کے اس امید کو ضائع بھی کیا۔ کوئی ملک دکھا دیں ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہو اور وہ ملک ترقی کر رہا ہو۔ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا۔ الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس کل شام 6 بجے ہوگا۔ الیکشن کمیشن نام فائنل کر کے گورنر پنجاب کو بھجوائے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے کل رات 10:30 بجے تک کا وقت ہے۔ PTI رہنما راجہ بشارت کہتے ہیں بہتر فیصلہ نہ آیا تو عدلیہ سمیت کسی بھی فورم پر جا سکتے ہیں۔ لیگی رہنما ملک احمد خان بولے پرویز الہی نے جو نام دیے وہ وزیر اعلیٰ بننے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ غیر جانبدار ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن مد نظر رکھے گا تو عدالت میں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محسن نقوی پر اعتراضات ہیں جسے الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے، استعفے قبول کرنے میں دوہرا معیار آئین کے خلاف ہے۔ کوالیفیکیشن ہے ایک چیف منسٹر کی بالکل آزاد ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق نہ ہو، کسی پرٹیکولر پرسن کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو یہ اگر کرائیٹیریا الیکشن کمیشن فالو کرے گا تو پھر تو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محسن نقوی اگر CM کے طور پر آ جاتے ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں بنتا؟ اعتراض تو بن گیا ہے جی، جو پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبرز تھے انہوں نے اعتراض ان رائٹنگ دے دیے ہیں جو کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کنسیڈر کرے گا۔ سب کے استعفے اکٹھے منظور ہونے چاہیے۔ ڈیول ایک پالیسی ہے کہ کچھ کو نکال دو کچھ کو نہ نکالو، یہ آئین کے خلاف ہے۔
ادھر اعظم خان نے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر حاجی غلام علی نے ان سے حلف لیا. اعظم خان کا نام اپوزیشن نے تجویز کیا تھا. تحریک انصاف کی قیادت نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کے تجویز کردہ نام پر اتفاق کیا. اعظم خان خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. میں محمد اعظم خان صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. یہ کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبہ میں اپنے فرائض اور کارائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. کراچی پر حکمرانی کے لیے سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ. جماعت اسلامی کے وفد کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی شہر کی نمبر 1 پارٹی نہیں ہے, میئرشپ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. علی زیدی بولے 40 یوسیز میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چرایا گیا. فارم 11 کا جائزہ لینے کے لیے 4 رکنی مشترکہ کمیٹی بنا دی ہے. فارم 11 کے حساب سے نتیجہ آنا چاہیے. ریلیشنشپ بھی ہماری ہے, مینڈیٹ اس کے تحفظ کے لیے تو ایک دوسرے کی سپورٹ کمیٹی بنا دی ہے, اور ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور متفقہ میئر کے طور پر آپ جماعت اسلامی کو اگر قبول کرتے ہیں تو ہم سب مل کر شہر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو نمبر پوزیشن اگر ہوتی ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے اور ان سے یہ کہتے آپ میئر بنائیں. میئر کے علاوہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. پہلے یہ سیٹل کر لیں گے کہ فارم 11 کے حساب سے ووٹ کا رزلٹ آنا چاہیے. ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے. زرداری مافیا کے ساتھ کوئی رول ہو اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی کے سعید غنی کہتے ہیں ہماری پہلی ترجیح جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر میئر منتخب کرنا ہے. اگر راستہ نہیں بچے گا تب جا کر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. نون لیگ کے شاہ محمد شاہ نے کہا کہ نون لیگ, پی پی اور پی ڈی ایم جماعتیں میئر کراچی کا الیکشن اکٹھے لڑیں گی. امید ہے دیگر جمہوری طاقتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی. پہلی ترجیح جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر میئر کراچی منتخب کرنا ہے, لیکن اگر بالکل کوئی راستہ نہیں بچے گا اور کوئی بات نہیں بنے گی تب جا کر کہیں ہم شاید مقابلے کرنے کی پوزیشن میں آئیں. جماعت اسلامی کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پہلے اس پارٹی کا ہوتا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا میئر لائیں, اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, باقی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں, تو بالکل ان کو کرنا چاہیے. میئر کے الیکشن پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پی ڈی ایم کے دوسری جماعتیں مل کے اکٹھے لڑیں گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور علی زیدی کی ملاقات میں جماعت اسلامی نے تحریک انصاف سے میئر کے لیے تعاون نہیں مانگا. ہمارے نمائندے فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی فیض اللہ, اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے, علی زیدی اور حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس میں جماعت اسلامی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے براہ راست میئر کے لیے پی ٹی آئی سے تعاون نہیں مانگا. گو کہ ان ملاقاتوں کا مقصد تعاون حاصل کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پہلے نشستوں کا معاملہ حل ہونا چاہیے, حتمی نتیجہ آنا چاہیے اور اس کے بعد اس معاملے پر بات ہوگی. پی ٹی آئی کے اس موقف سے جماعت اسلامی نے اتفاق کیا ہے اور فارم 11 کے معاملات کے لیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے, جن کی پہلی ملاقات جلد ہوگی اور 1 ہفتے میں وہ اپنے معاملات فائنل کر کے اپنی جماعتوں کو رپورٹ دیں گے. جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے براہ راست تو میئر کے لیے تعاون نہیں مانگا, لیکن دبے الفاظ میں ان کا موقف یہی تھا کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے میئر کی حمایت کرے. جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کی 40 سے زیادہ نشستیں چھینی گئی ہیں. اگر وہ نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی اور پھر اس کے بعد صورتحال چونکہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہوگی تب وہ میئر کے حوالے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ادھر مسلم لیگ نون کی سرگودھا سے اہم وکٹ گر گئی. نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی پیر حسنات شاہ ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل. تحریک انصاف کا خیر مقدم اسد عمر نے کہا پیر حسنات شاہ کے آنے سے علاقے میں پی ٹی آئی مضبوط ہوگی. پاکستان کی بہتری کے لیے پیر حسنات کے ساتھ سفر جاری رکھیں گے. فواد چودھری بولے پنجاب سے نون لیگ کا پہلے ہی صفایا ہو چکا تھا, رہی صحیح کسر آج پوری ہو گئی. پیر حسنات شاہ نے کہا ہم اپنا دل ان کے راستے میں بچھاتے ہیں. کے خاندان کی شمولیت سے ضلع سرگودھا میں تحریک انصاف کو تقویت ملے گی. پیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے آنے سے اس علاقے کے اندر تحریک انصاف مضبوط ہوگی.
सरगोदा में तो आज मेरा ख्याल है अमली तौर पे नून लीग खत्म हो गई है इस फैसले से। आपके मशवरे से, आपकी सलाह से इस इलाके की सियासत को जो रुख मिलेगा वो तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब जी हमारे यहाँ आए, हम अपना दिल आपके रास्ते में बिठाते हैं। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान ने कहा है आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला खुद करेंगे। टिकट सिर्फ उन उम्मीदवारों को देंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हों। टिकट्स की तकसीम के लिए मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए टिकट्स की तकसीम पर मशावरत का आगाज कर दिया। असद कैसर की इमरान खान से मुलाकात हुई जिसमें सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और खबर ये कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में दोस्त की शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग। दुल्हा के सर पर असलहा रखकर दोस्त काफी देर तक हवाई फायरिंग करता रहा। फायरिंग करने वाला पुलिस अफसर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। ये क्या सूरत हाल है, क्या वाकया है, बात करेंगे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताइए इस मुतालिक। देखिए, औरंगी टाउन का इलाका है, फ्रंटियर कॉलोनी में शादी की तकरीब हो रही थी। दोस्तों की जानिब से इलाके में शदीद फायरिंग की गई, ना सिर्फ छोटे हथियारों से बल्कि बड़े हथियारों से भी फायरिंग की गई। सरकारी क्लाशनकोफ भी इस्तेमाल की गई हवाई फायरिंग में। पुलिस के रिश्तेदार हैं जिसकी शादी की तकरीब हो रही थी और शदीद हवाई फायरिंग की गई। वीडियो सामने आई है तो पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। शादी में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पीराबाद थाने मुंतकिल करके पुलिस कहती है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शादी की तकरीब में दोस्तों की जानिब से हवाई फायरिंग की गई थी जिसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे पाकिस्तान से लोग हनी ट्रैप का शिकार होने लगे हैं। रहीम यार खान पुलिस को डाकू के तरीकेकार ने परेशान कर दिया है। दिल फरेब जनाना आवाज आपको अगवा करा सकती है। पुलिस ने सिंध बॉर्डर पर बैनर्स लगा दिए। पब्लिक बसों में ऐलानात भी करने लगी। जिम्मेदार कौन की टीम है, आपको बताएं कि इस हवाले से रहीम यार खान और कच्चे के डाकुओं के हनी ट्रैप पर आपको अपडेट कर रही हैं। पुलिस जा रहा है तो बराए मेहरबानी नीचे उतर आए। जाने पंजाब पुलिस रहीम यार खान। डाकुओं का जो हनी ट्रैप का तरीकेकार है वो बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। खास तौर के ऊपर जो खवातीन की आवाज में बात करने वाले डाकू हैं वो लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। हनी ट्रैप जो फिनोमेना है इसके विक्टिम पूरे पाकिस्तान से लोग बन रहे हैं। जो हाइड आउट मेजर हैं बशमोर, माशका और गोटकी के डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, उसके अंदर अनाउंसमेंट की जाती है। इस अनाउंसमेंट के नतीजे में 60+ लोगों को हम सेव कर चुके हैं। तमाम मुसाफिर मुतवज्जा हो। रहीम यार खान पुलिस ने पूरे इलाके में बैनर्स आवेजा कर दी हैं जिसमें वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा गया है कि किसी भी खातून की आवाज में बात करने वाला है उससे मोहतात रहें। और अब मौसम से मुतालिक बात करें तो मानसहरा के बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। कागान वैली का दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहती मकाम शोगरान में सयाह बर्फबारी के नजारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मानसहरा से ताहिर शहजाद तनूली। वक्त के बाद मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। कागान वैली, सिरन वैली और कोश वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी बदसूर जारी है। मैदानी इलाके हैं वो भी शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। मैदानी इलाके वहाँ का दर्जा हरारत इस वक्त 8 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है जबकि बलाई इलाकों में बात की जाए तो कागान वैली का दर्जा हरारत इस वक्त -5 तक गिर चुका है। शदीद सर्दी के बावजूद छाओं की बहुत बड़ी तादाद बर्फबारी के नजारे देखने के मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्फबारी देखने के लिए जाने वाले सैलानी अपनी गाड़ियों के साथ चैन का इस्तेमाल जरूर करें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चैम्बर अपीलों की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। दरख्वास्तें इमरान खान हुकूमत हटाने की तहकीकात के लिए दायर की गई थीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर मुख्तलिफ एतराजात लगाकर वापस कर दिया गया और दरख्वास्त गुजार ने रजिस्ट्रार के एतराजात के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दी हैं। चैम्बर अपीलों की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को करेंगे। दरख्वास्तें इमरान खान हुकूमत हटाने की तहकीकात के लिए दायर की गई थी। हुकूमत ने IMF की डू मोर की शर्त मान ली है। कर्ज प्रोग्राम की बहाली का रोड मैप तैयार कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने टैक्स आमदन बढ़ाने की तजावीज IMF के हवाले कर दी। 200 अरब का मिनी बजट लाने का इंदिया भी दे दिया गया जिसको 1 फरवरी से ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया जाएगा।
درآمدات، بینکس کے فارن ایکسچینج، منافع، خام مال، فرنشڈ آئٹمز، لگژری آئٹمز پر فلڈ لیوی عائد کی جائے گی۔ جن درآمدی اشیاء پر کسٹمز ڈیوٹی 0 ہے ان پر 1% فلڈ لیوی عائد ہوگی۔ 1 فروری سے بجلی گیس کے ریٹ بھی بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں پرانا زمانہ لوٹ آیا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں لوگ انگیٹھیاں نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عطیہ اکرم رپورٹ کریں گے۔ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے لکڑی کے سٹوو اور انگیٹھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، مگر پھر گیس آئی اور چھا گئی۔ مگر گیس کے استعمال سے جہاں زندگی میں سہولیات آئیں اور لوگ ماضی کو بھول گئے، اس ساری صورتحال میں بھلا ہو سوئی سدرن گیس کمپنی کا، جنہوں نے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پھر مختلف علاقوں سے گیس غائب کر دی اور لوگ ٹھٹرتی سردی سے بچنے کے طریقے تلاش کرتے سٹوو تک جا پہنچے۔ گیس کا انتظام نہیں تھا، گیس کو ختم کر دیا، پھر اس کو لٹکا دیا، ادھر اس پائپ میں ادھر لٹکا دیا، اس لیے تاکہ بچے دیکھے کہ پہلے ادھر گیس آتا تھا۔ پچھلے سال بھی ہم نے روپیہ کا کھولا لایا، گٹکے لایا، یہ سال بھی ابھی بھی گٹکے پڑے ہوئے ہیں، یہ پہاڑوں سے لائے۔ لکڑی کے سٹوو کا استعمال گیس کے ذخائر دریافت ہونے سے پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ سوئی سدرن گیس حکام کی مہربانیوں کی وجہ سے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے رہائشی ایک بار پھر اپنے ماضی کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم، ARY نیوز، کوئٹہ۔ اسپورٹس سے شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرکٹ میں دوستی یاری پر یقین نہیں رکھتا، کنگز کو ایک بار پھر چیمپئن بنانا ہدف ہے۔ کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم کہتے ہیں کہ دلری سے کھیلیں گے، ویلنٹائن ڈے پر پشاور کے خلاف میچ جیت کر کنگز کے شائقین کو تحفہ دیں گے۔ بہت شکریہ کراچی کے کرتا سلمان بھائی کا، طارق بھائی کا۔ کیپٹنسی کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کو لڑوائے کیسے، اور آنیسٹی سے کپتانی کرنی چاہیے۔ دوستی یاری اور ان چیزوں پہ نہیں بلیو کرتا میں، اور میں آنیسٹی سے جو ٹیم کے لیے بہتر ہوتا ہے اس پہ لڑکے کھلاؤں، اور نیو سیزن ہے، ہمیں اسٹارٹ اچھا لینا پڑے گا۔ ادھر کرکٹ کھیلیں، اور سوشل میڈیا پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے پشاور اور کراچی کے پاس۔ آئی ایم شیور ہم لوگ بھی اتنی ایفرٹ کریں گے جتنا ابھی تک سارے لڑکے ہمارے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جہاں جہاں لیگوں میں اور اسپیشل ٹیمز میں کھیل رہے ہیں اچھا کھیل رہے ہیں، سو گوئنگ ٹو بی اے گڈ کانٹیسٹ، اور ویلنٹائن ڈے پہ اچھا تحفہ دینا چاہیے ہمیں کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔